میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اسٹرونومی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اللہ اکبر کا صحیح مفہوم نہیں جان سکتے. آپ اسٹرونومی کے بغیر دنیا کی تمام کتابیں بھی پڑھ لیں, کائنات کے مالک کے بارے میں بھی کماحقہ نہیں جان سکتے, کیونکہ ستارے سے نیچے کائنات کا 0.000000001% بھی نہیں ہے. تو آپ کیسے اس لفظ کا صحیح مفہوم سمجھ سکتے ہیں؟ ہم جب بار بار ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم جب بار بار صحیح مفہوم بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں, کیونکہ اللہ اکبر کا صحیح مفہوم آپ کو فلکیات ہی سکھا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر مدرسے میں ایک کلاس فلکیات پر بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک تو فلکیات بہت ہی دلچسپ فیلڈ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے میں فلکیات بہت ہی ضروری ہے. یہ اس قدر دلچسپ سبجیکٹ ہے کہ اس میں آپ کبھی جنت نظیر وادیاں دیکھتے ہیں تو کبھی جہنم سے سیارے, کبھی خلا میں پانی کے بڑے بڑے سمندر دیکھتے ہیں تو کبھی جلتی ہوئی آگ. کائنات میں ایک طرف شدید ٹھنڈ دیکھنے کو ملتی ہے تو دوسری طرف آگ سے بھی ہزاروں گنا جلتی آگ. کائنات کی وسعتیں دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہاں سے کروڑوں نوری سال دور چلا جائے, تو دوسری اپنی عمر کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ 60 سالہ زندگی میں 5 نوری منٹ دور جانا بھی مشکل ہے. کروڑوں نوری سال دور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناسا والے کائنات میں مسلسل زندگی ڈھونڈنے میں مصروف ہے, لیکن ابھی تک زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی نہیں ملی. ابھی تک کوئی ایسی وجہ بھی سامنے نہیں آئی جس کی بنا پر یہ پختہ طور پر کہا جا سکے کہ زندگی زمین کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں. کائنات کے مالک نے انسان کو اپنی بھیجی ہوئی کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے علاوہ اس کائنات میں اور بھی مخلوقات بستی ہیں, لیکن خالق کائنات نے اس بات کی نفی بھی نہیں کی, شاید اس لیے کہ انسان کے اندر کا تجسس ختم نہ ہو جائے, اور وہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانے پینے, سونے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے ہی کو نہ سمجھ لے. یعنی خالق خود چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق کائنات کی وسعتوں میں جھانکے اور ان عجائبات کو دیکھ کر اپنے خالق تک پہنچے, اپنے بنانے والے کی کبریائی کو جانے, لفظ اللہ اکبر کی پہچان کرے. خالق کائنات کی شان و عظمت کس قدر بلند و بالا اور بڑی ہے اس کو سمجھنا ممکن ہے, لیکن اس کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو حسین کائنات کی سب سے بڑی عجیب اور حیران کن تخلیق ستاروں, سیاروں اور بلیک ہولز وغیرہ کی تخلیق ہے. انسان جیسے جیسے اس تخلیق اور کائنات کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, ویسے ویسے انسان پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا, سمجھا اور پرکھا ہے وہ تو کائنات کا ایک چھوٹا سا جز بھی نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ جب انسان سورج میں اپنے تصوراتی معبود کو ڈھونڈتا تھا اور سورج ہی کو زمین پر زندگی کی ضمانت قرار دیتا تھا, اور اسی نظریے کی بنیاد بنا کر سورج کی عبادت کی جاتی تھی. لیکن آج پوری انسانیت یہ جانتی ہے کہ سورج بھی کسی سسٹم کی پیروی کر رہا ہے. سورج بھی ہماری ایکشن کے مرکز کے تابع ہے, اس میں ایک بلیک ہول کو فالو کر رہا ہے, اور معبود کسی بھی چیز کا, کسی بھی سسٹم کا فالوور نہیں ہو سکتا. ایسی ستاروں, سیاروں کی عظیم الشان دنیا میں انسان اپنا تحقیقاتی قدم رکھ اور ان کی لامحدود وسعت اور عقل میں نہ آنے والی ساختوں کے سبب انہیں بھی خدا کا درجہ دے ڈالتا رہا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان پر یہ واضح ہوتا گیا کہ خالق وہ نہیں جو بجھ جائے, خالق وہ نہیں جو غروب ہو جائے, خالق وہ نہیں جو کسی کی پیروی میں لگا, بلکہ خالق کائنات وہ ہے جس نے سب ستاروں, سیاروں اور خلا کی وسعتوں میں پھیلی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگا رکھا. سائنسدانوں کے مطابق قابل مشاہدہ کائنات کا رادار تقریباً 40 ارب نوری سال اور قطر 93 ارب نوری سال ہے. یہ لمحہ بلمحہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. بتاتا چلوں کہ 93 ارب نوری سال اتنا بڑا عدد ہے کہ اس میں نمایاں تبدیلی کے لیے کروڑوں سال درکار ہوں گے. اس لیے کائنات کی اس قدر تیز پھیلاؤ کے باوجود سالوں سے ہم کائنات کا قطر 93 ارب نوری سال لکھتے آ رہے ہیں. ہم اس قدر کمزور ہیں کہ اس وسعت کا ادراک ہمارے جو ہے ہمارا ذہن اس تک عام ہی نہیں کر سکتا. ایک نوری سال بھی تقریباً 94 خرب 60 ارب اور 80 کروڑ کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے. ویسے بہت ہی عجیب بات نہیں ہے کہ 93 ارب نوری سال پر پھیلی ہوئی کائنات کے ایک چھوٹی سی ملکی وے کہکشاں کے ایک چھوٹے سولر سسٹم کے ایک چھوٹے سے سیارے کے ایک کم رقبے پر پھیلے ہوئے ملک کے ایک چھوٹے سے صوبے کے ایک چھوٹے سے ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں اور شہر کے ایک چھوٹے سے آفس یا گھر میں بیٹھا ہوا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں.